السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام آیت ہے۔ میں 3 سال کی تھی جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا اور میری امی مجھے لے کر میرے نانا کے گھر آ گئی تھیں، کیونکہ میری امی کے سسرال والوں نے میرے ابا کے انتقال کے بعد انہیں گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے وہ گھر میرے ابا کے نام پر تھا۔ یہ گھر میرے ابا نے اپنی محنت سے بنایا تھا، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائیوں کی نیت خراب ہو گئی اور انہوں نے ہم دونوں ماں بیٹی کو گھر سے نکال کر اس گھر پر قبضہ کر لیا، اور میری ماں اپنی چھوٹی سی 3 مہینے کی بیٹی کو لے کر اپنے ابا کے گھر آ گئی تھی۔ میرے نانا ہم دونوں ماں بیٹی کے لیے جتنا ہو سکتا تھا کرتے تھے، لیکن وہ بیمار رہتے تھے۔ میری امی کا ایک ہی بھائی تھا اور وہ بھی شادی شدہ تھا۔ میری ممانی مجھے اور اماں کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تھوڑے دنوں تک تو انہوں نے ہمیں برداشت کیا تھا اور اس کے بعد وہ ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس نے یہی شرط رکھی تھی کہ وہ اس صورت میں گھر واپس آئے گی اگر میرے نانا میری امی کی دوسری شادی کروا کر انہیں یہاں سے بھیج دیں گے۔ ایسے میں مجبوراً میرے نانا کو اس بارے میں سوچنا پڑا۔ انہوں نے میری امی کو سمجھایا تھا کہ اس طرح سے وہ اکیلی زندگی نہیں گزار سکتی اور ان کے ساتھ ایک بیٹی کا بھی ساتھ ہے۔ اماں کو دوسری شادی کر لینی چاہیے، لیکن اماں دوسری شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ لیکن جس طرح کے حالات چل رہے تھے، کچھ ہی عرصے بعد اس گھر میں رہنا بھی ہمارے لیے مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ماموں نے بھی الگ سے گھر میں جھگڑا شروع کیا ہوا تھا۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہماری وجہ سے ان کی بیوی ناراض ہو کر چلی گئی ہیں۔ ایسے میں انہوں نے نانا سے یہی کہا تھا کہ وہ جلد از جلد میری اماں کو اس گھر سے چلتا کریں۔ میرے نانا مجبور تھے، وہ بیمار تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے میری امی کو دوسری شادی پر راضی کر لیا اور پھر ایک مناسب سا رشتہ دیکھ میری اماں کی دوسری شادی کروا کر انہیں رخصت کر دیا۔ یہ ساری باتیں میری امی مجھے بتایا کرتی تھیں، کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ اس طرح سے میری امی نے جس شخص سے دوسری شادی کی تھی، اس شخص نے سب کے سامنے میری ذمہ داری اٹھا لی تھی، لیکن اس نے میری ذمہ داری کس طرح اٹھائی تھی یہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی ویسے ویسے مجھے اس شخص کی سمجھ آنے لگی تھی۔ اس شخص کی نیت اچھی نہیں تھی اور یہ بات تو میں بچپن میں ہی سمجھ گئی تھی۔ جب وہ مجھے اپنے پاس بلاتا تھا اور لوگوں کی نظر میں وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھتا تھا، لیکن میں اس وقت سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھتا تھا۔ جس طرح سے وہ مجھے چھوتا تھا مجھے بالکل بھی پسند نہ تھا، اس لیے میں اس شخص سے دور رہتی تھی اور سارا وقت اپنے کمرے میں گزارتی تھی۔ میں کسی سے زیادہ ملتی جلتی نہیں تھی کیونکہ میرے اندر خوف بھر گیا تھا۔ گھر میں موجود شخص جسے لوگ میرا باپ سمجھتے تھے وہی اچھا نہیں تھا، اور جسے لوگ اپنا محافظ سمجھتے ہیں اسی سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ میں نے اماں کو یہ بات نہیں بتائی تھی، میں انہیں کسی نئی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اسی لیے چپ رہی اور کوشش کرتی تھی کہ اس انسان سے دور رہوں، اور میں ایسا ہی کرتی تھی۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ میں اس شخص کے سامنے نہ ہوں۔ میرے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے اپنے اسکول کی پڑھائی مکمل کر لی تھی اور اب میں گھر میں تو بالکل بھی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے اماں سے کہہ کر کالج میں اپنا داخلہ کروا لیا تھا، جبکہ میرے سوتیلے ابا اس بات کے بہت خلاف تھے۔ وہ مجھے مزید پڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے میری اماں سے کہا تھا کہ اب وہ مجھے گھر پر بٹھائیں، لیکن میں نے بہت ضد کی تھی کیونکہ میں گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری اماں ایک فیکٹری میں نوکری کرتی تھیں، اس لیے وہ گھر پر موجود نہیں ہوتی تھیں۔ ایسے میں میرے سوتیلے ابا تو گھر پر ہی موجود رہتے تھے، وہ بہت کم کام پر جاتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کا کیا کام تھا، لیکن وہ کبھی کبھار کام پر جاتے تھے اور اتنے سارے پیسے لے آتے تھے، اور اس کے بعد وہ سارا وقت گھر پر ہی گزارتے تھے، اور اسی وجہ سے میں گھر پر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ آخر کار میری اماں نے میری بات مان لی تھی اور انہوں نے قریبی کالج میں میرا داخلہ کروا لیا تھا۔ میں کالج جانے لگی تھی، لیکن جب میں کالج جاتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کرتا ہے۔ اب مجھے اور بھی زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ گھر میں بھی میں نہیں رہ سکتی تھی، گھر میں بھی مجھے ڈر لگتا تھا اور باہر جانے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ پہلے ایسا لگتا تھا کہ جیسے گھر سے باہر نکل آتی ہوں تو میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتی تھی، مگر اب سمجھ آیا تھا کہ میں تو گھر سے باہر بھی محفوظ نہیں تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری زندگی میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا۔ ابھی کالج آتے ہوئے مجھے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرے ابا نے ایک دن میری اماں سے یہ کہا کہ انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے اور اسی ہفتے میرا نکاح ہے۔ میری اماں بہت حیران اور پریشان ہو گئی تھیں،
کیونکہ اس وقت میری عمر صرف اور صرف 16 سال تھی۔ میری اماں نے میرے ابا سے یہی کہا تھا کہ ابھی وہ میری شادی نہیں کر سکتی جب تک میں 18 کی نہیں ہو جاتی، تب تک تو وہ میرے بارے میں سوچیں گی بھی نہیں۔ مگر ابا نے سختی سے کہا تھا، ان کا کہنا تھا کہ ان کے دوست کا بیٹا ہے، بہت اچھا ہے، اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، اور اب میری اماں کے پاس انکار کرنے کا حق نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ساری زندگی مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھا ہے، تو کیا ان کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ وہ میری زندگی کا کوئی فیصلہ کر سکیں؟ انہوں نے اماں سے یہی کہا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی مجھے ستیلا نہیں سمجھا، اور اب میری اماں نے انہیں اتنا بھی حق نہیں دے رہی تھیں کہ وہ میری زندگی کا فیصلہ کر سکیں۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ انکار کریں گی تو اپنے دوست کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے، اور اپنے دوست کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے۔ میری امی بھی نہ چاہتے ہوئے اس رشتے کے لیے مان گئی تھی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن فی الحال مجھے شادی ہی سب سے اچھا رستہ دکھائی دے رہا تھا۔ نہ تو میں گھر کے اندر محفوظ تھی اور نہ ہی گھر سے باہر۔ ایسے میں میرے لیے یہی بہتر تھا کہ میں شادی کر کے اس گھر سے چلی جاتی۔ ایسی صورت میں کم از کم یہ تو تھا کہ میں اپنے گھر چلی جاتی اور میرا شوہر میری حفاظت کرتا۔ اماں نے بھی مجھے یہی سمجھایا تھا کہ ایک نہ ایک دن تو مجھے شادی کرنی ہی ہے، تو جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا تھا۔ میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ میں اس شخص کو نہیں جانتی تھی، لیکن دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ رشتہ میرے ابا نے تلاش کیا تھا، جانے وہ کیسا انسان ہوگا۔ اور پھر ایک دن ایک لڑکا ہمارے گھر آیا تھا، اور اس کے ساتھ چند گواہ اور ایک مولوی بھی موجود تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ اسی لڑکے کے ساتھ میرا نکاح ہے۔ لڑکا دیکھنے میں ٹھیک تھا، اور ابا نے میرا نکاح اس سے کروا دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا، اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ سسرال میں میرے شوہر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر اچھا تھا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، جبکہ میں حیران تھی کہ میرے ابا نے میرے لیے لڑکا تلاش کیا تھا اور وہ اچھا تھا، ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنا انتقام لینے کے لیے، مجھے جان بوجھ کر تکلیف دینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے تو واقعی میرے لیے ایک اچھے شخص کا انتخاب کیا تھا۔ یہ سوچ کر میں خوش ہو جاتی تھی کہ چلو، جو کچھ بھی میری زندگی میں ہو چکا تھا، میں نے ان سب کو پرانی باتیں سمجھ کر بھلا دیا تھا، اور اب میں اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہتی تھی۔ اس گھر میں آ کر مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے میری آزمائشیں ختم ہو گئی ہیں، اور اب میری زندگی میں آگے سکون کی گزرے گی۔ اماں بھی مجھے خوش دیکھ کر خوش تھیں۔ کبھی کبھار میں اماں سے ملنے کے لیے ان کے گھر چلی جاتی تھی، ورنہ زیادہ میرا ان کے گھر آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنے گھر میں ہی موجود رہتی تھی۔ ابھی شادی کو 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ اچانک سے میرے شوہر کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے جھگڑنے لگا اور میری کوئی بات نہ سنتا تھا۔ وہ پہلے جیسا رہا ہی نہیں تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا ہے۔ میں اسے سمجھانے کی اور ہر چیز بتانے کی بہت کوشش کرتی تھی، لیکن وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہ مجھے میری ماں کے گھر جانے دیتا تھا، جبکہ یہاں پر اپنے گھر میں رکھ کر وہ مجھے ہر دن باتیں سناتا اور ہر وقت غصے میں رہتا۔ ایک دن اسی طرح سے اس نے غصے میں آ کر میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھے گھر کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے بہت شور مچایا، اسے یہ کہا کہ وہ مجھے اس کمرے سے باہر نکالے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس کا کہنا تھا کہ اب میں اسی کمرے میں بند رہوں گی۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میری غلطی کیا ہے، کیونکہ میں نے تو کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا رویہ اس قدر خراب ہوتا۔ میں اس سے پوچھ رہی تھی تو وہ میری کسی بھی بات کا جواب نہ دیتا۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب میں اسی کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی، اور نہ ہی میں اپنی ماں کو کچھ بتا سکتی تھی۔ مجھے اس کمرے میں بند ہوئے تقریباً 4 دن گزر گئے تھے۔ مجھے وہاں پر کھانا دے کر چلا جاتا تھا اور میری کوئی بات نہ سنتا۔ میں اپنا قصور پوچھتی رہتی تھی، لیکن وہ خاموشی سے واپس چلا جاتا اور یہی کہتا کہ اگر میں نے آواز نکالی یا شور کیا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ میں ڈر کر چپ ہو جاتی، اور پھر ایک دن ایسا ہوا تھا کہ مجھے اپنے گھر کے باہر سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے ہی وہ میرے منہ پر پٹی باندھ کر چلا گیا تھا، اور پھر جو آوازیں میں نے سنی تھی وہ میری ماں کی تھی۔ میری اماں مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی، جبکہ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ میں گھر پر ہوں ہی نہیں۔ اس نے میرے اوپر الزام لگا دیا تھا۔ میری ماں سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں، اور اسے نہیں معلوم کہ کس کے ساتھ گھر چھوڑ کر بھاگی ہوں۔ اس نے میری ماں کو یہی طعنہ دیا تھا کہ ان کی بیٹی تھی ہی ایسی جو اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا شوہر چھوڑ کر کسی اور کے لیے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میرے شوہر نے میرے اوپر اتنا گھٹیا الزام لگا دیا تھا، جبکہ حقیقت میں نے
اس نے خود ہی مجھے کمرے میں بند کیا ہوا تھا۔ میری ماں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ گھر پر ہوتی تو یہیں پر موجود ہوتی۔ اس نے میری ماں سے یہ کہا تھا کہ وہ صبح کام کے لیے چلا گیا تھا، اور جب گھر واپس آیا تو گھر کے سارے دروازے کھلے پڑے تھے، جبکہ میں اس کا بہت قیمتی سامان بھی اپنے ساتھ لے کر بھاگ گئی ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ تو اس کی شرافت ہے کہ اس نے میری ماں کو گھر میں جا کر کوئی تماشا نہیں کیا اور ان سے ان چیزوں کا مطالبہ نہیں کیا تھا جو میں اس کے گھر سے چرا کر لے گئی تھی۔ میری ماں روتی ہوئی انکار کر رہی تھی کہ ان کی بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، جبکہ میرا شوہر ایک ہی بات پر اڑا ہوا تھا کہ ان کی بیٹی یہ سب کچھ کر چکی ہے۔ میں کمرے میں ساری باتیں سن رہی تھی، لیکن میں بول نہیں سکتی تھی کیونکہ میرے منہ پر پٹی باندھی گئی تھی، جبکہ میرے ہاتھ بھی باندھے گئے تھے۔ میری ماں ہی میرا آخری سہارا تھی، اور اب وہ بھی خاموشی سے یہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد میرا شوہر دوبارہ کمرے میں واپس آیا تھا اور اس نے میرے ہاتھ کھول دیے تھے، میرے منہ پر سے پٹی ہٹا دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا کام ہو گیا ہے۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے جو وہ اچھا بننے کا ڈرامہ کر رہا تھا، اس کے پیچھے اس کا ذاتی مقصد چھپا ہوا تھا۔ اس رات اس شخص نے ایک بہت بڑا راز میرے اوپر کھولا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ شادی تو صرف ایک بہانہ تھی، وہ تو مجھے اس گھر میں لانا چاہتا تھا تاکہ مجھے آگے بیچ سکے، اور اس نے ایک شخص کو مجھے بیچ دیا تھا، اور اس شخص نے اس سے 1 کروڑ بھی لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ 1-2 دن میں وہ شخص آ کر مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، جبکہ میری ماں سے اس نے جھوٹ بول دیا تھا کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ ایسے میں اس کے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ کوئی کیسے یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اپنی بیوی کو کوئی کیسے بیچ سکتا ہے، جبکہ اس شخص نے میرے اوپر ایک اور بہت بڑا راز کھولا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے تو کبھی مجھے بیوی سمجھا ہی نہیں تھا، اس کے لیے تو یہ صرف ایک ڈیل تھی جو اس نے میرے سوتیلے باپ سے کی تھی۔ میرا سوتیلا باپ تو شروع سے ہی ایسا تھا، اس کی میرے اوپر نظر تھی اور وہ مجھے بیچ کر پیسہ کمانا چاہتا تھا اور میرے ذریعے سے امیر ہونا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس طرح سے اس نے مجھے کسی کے ہاتھوں بیچ دیا تو میری ماں کبھی بھی ایسا ہونے نہیں دے گی۔ اس لیے اس نے جان بوجھ کر یہ سارا تماشا کیا اور اپنے ہی ایک جاننے والے لڑکے کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے تو میرے ابا کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا تھا۔ میرے ابا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے 1 کروڑ میں چند پیسے دے دے گا اور اسے صرف 1 مہینے تک یہ شادی کا ڈرامہ کرنا ہوگا۔ 1 مہینے تک انہوں نے یہ شادی کا ڈرامہ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ کسی کو بھی اس بات پر شک نہ ہو کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں میرے شوہر کا یا پھر کسی اور کا ہاتھ ہے۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس نے ہر لحاظ سے اس رشتے کو اچھے طریقے سے نبھایا تھا، اور وہ ایسا دکھانے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ سب لوگ پہلے جو یہ سوچتے تھے کہ میرے ابا نے یہ رشتہ میرے لیے تلاش کیا ہے تو جانے لڑکا کیسا ہوگا، لیکن اس نے 1 مہینے میں سب کا دل جیت لیا تھا۔ میری ماں اسے بہت اچھا سمجھتی تھی اور اب موقع دیکھ کر اس نے اپنا کام نکال لیا تھا، سارا الزام میرے اوپر ڈال دیا تھا اور خود وہ اس سارے معاملے سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کا کام یہیں تک تھا اور اب وہ اس کا کام سے الگ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کو اس کام کے پیسے مل جائیں گے، اس کے بعد اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا اور نہ ہی میرے سوتیلے باپ سے۔ میں یہ ساری باتیں سنتی جا رہی تھی اور ویسے ویسے میری روح فنا ہوتی جا رہی تھی کہ اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ ہو گیا تھا اور میں نے ہونے دیا تھا۔ میں ان لوگوں کی چالاکی کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں کیسے بھول گئی تھی کہ میرا سوتیلا باپ کبھی بھی میرے حق میں کچھ بہتر نہیں کر سکتا۔ مجھے پہلے ہی اپنی ماں کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ جو کچھ اس گھر میں میرے ساتھ کرتا آ رہا تھا میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، اور اب مجھے اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے مرنا منظور تھا، لیکن ایسی زندگی میں بالکل نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وقت میرے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ میری ماں بھی یہاں سے ہو کر چلی گئی تھی اور اب تو میں اس کمرے سے باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ 2 دن اسی طرح سے گزرے تھے جب تیسرے دن کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی آدمی اندر آیا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، اور وہی شخص تھا جس کے ساتھ میرے شوہر نے میرا سودا کیا تھا۔ وہ آدمی مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے میرے شوہر کو 1 کروڑ دے دیا ہے، اب میرا اس گھر سے یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ میرے گھر سے مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے کہاں لے کر جائے گا۔ میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، مگر اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ کافی وقت ایک گاڑی میں سفر کرنے کے بعد گاڑی ایک جگہ رکی تھی اور وہ آدمی اندھیرے میں ہی مجھے ایک کوٹھے پر لے آیا تھا۔ وہاں کی چہل پہل اور وہاں کی رونق دیکھ کر میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ کیسی جگہ ہے
اور ویسے بھی جن لڑکیوں کو بیچ دیا جاتا ہے انہیں ایسی ہی جگہوں پر لایا جاتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ مجھے وہاں پر ایک کمرے میں لے آیا جہاں پر باہر کے مقابلے میں کافی روشنی تھی، اور جیسے ہی اس کمرے کا دروازہ کھلا اور روشنی نظر آئی تو میری روح کانپ گئی کہ وہ آدمی تو وہی تھا جس سے میں آج سے پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح سے یاد ہے جب میں کالج جایا کرتی تھی، اور ایک دن اس طرح سے مجھے دیر ہو گئی تھی اور میں جلدی جلدی گھر واپس آنے کی کوشش میں تھی جب ایک بڑی سی گاڑی سے میرا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور میں اس گاڑی کو، اس شخص کو کیسے بول سکتی تھی؟ یہ وہی آدمی تھا جو اس گاڑی میں موجود تھا اور اس نے میری مدد کی تھی، اور اس کے بعد بھی مجھے ایسا لگا تھا جیسے وہ آدمی مجھے کہیں دکھائی دیتا ہے لیکن آس پاس دیکھنے پر وہ کہیں بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس دن کے بعد سے وہ میرا پیچھا کرتا ہے، لیکن دیکھنے پر تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ ویسے بھی میں نے یہ بات سوچ کر کہ وہ اتنا امیر آدمی میرا پیچھا کیوں کرے گا، میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، مگر آج وہی شخص میرے سامنے موجود تھا جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب کچھ میرا وہم نہیں تھا، وہ واقعی میں میرا پیچھا کرتا تھا، اور اس نے سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا۔ اس نے ہی اتنے پیسے دے کر مجھے خریدا تھا، کیونکہ پہلے دن سے ہی اس کی میرے اوپر نظر تھی۔ وہ شخص امیر تھا، اس بات کا اندازہ تو مجھے پہلی نظر میں ہی ہو گیا تھا۔ جب بڑی سی گاڑی میں نے دیکھی تھی تو یقیناً اس آدمی نے اتنے پیسے میرے شوہر کو دیے تھے اور مجھے یہاں لے آیا تھا۔ میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ وہ مجھے یہاں سے جانے دے، مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانے دے گا۔ اس نے ایک بہت بڑی رقم دی ہے اور اس کے بعد وہ مجھے یہاں پر لے کر آیا ہے۔ اب میں اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں اس کی ساری رقم واپس کر دوں گی، کیونکہ 1 کروڑ تو میں اپنی پوری زندگی بھی لگا کر کبھی جمع نہیں کر پاتی۔ اب میرے پاس رو کر اس کی منت سماجت کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور میں نے وہی کیا تھا، مگر اس شخص کو میرے اوپر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے ایک ہی صورت میں یہاں سے جانے دے گا اگر میں اس کی بات مانوں گی۔ وہ جیسا مجھے کرنے کے لیے کہے گا میں ویسا ہی کروں گی تو وہ مجھے جانے دے گا۔ میں فوراً سے اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اور میں نے اسے یہی کہا تھا کہ وہ مجھے جو کچھ بھی کرنے کے لیے کہے گا میں وہی کروں گی۔ اس کے بعد اس نے چھوٹے چھوٹے ڈبے مجھے دیے تھے اور یہی کہا تھا کہ جہاں جہاں وہ مجھے کہے گا وہاں وہاں مجھے ان ڈبوں کو فکس کرنا ہوگا، کسی کو بھی مجھ پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہاں پر مجھے ویسے ہی رہنا ہوگا جیسے جہاں کی ساری لڑکیاں رہتی ہیں۔ مجھے اس کمرے سے زیادہ باہر نہیں نکلنا اور کسی کے سامنے نہیں جانا، اور نہ ہی کسی غیر انسان کو اپنے کمرے میں آنے دینا ہے۔ اگر کوئی پوچھے تو میں اسے اس کا نام بتا دوں کہ میں اس شخص کی امانت ہوں، وہ مجھے یہاں پر لے کر آیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہاں کی عورت سے اس کی بات ہو گئی ہے، وہ میرے پاس کسی اور کو کبھی نہیں بھیجے گی۔ میں یہاں پر محفوظ ہوں، لیکن مجھے سب کچھ ویسے ہی کرنا ہوگا جیسے مجھے کرنے کے لیے کہے گا۔ میں چپ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے وہ مجھے جیسا کرنے کے لیے کہتا تھا میں ویسا کرتی گئی تھی۔ وہ رات کو میرے کمرے میں آ جاتا تھا، لیکن کبھی بھی اس نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا۔ وہ اسی کمرے میں بیٹھ کر اپنا کام کرتا تھا، جبکہ مجھے وہ یہی کہتا تھا کہ میں سکون سے سو جاؤں۔ پہلے تو اس کی موجودگی میں مجھے نیند نہیں آتی تھی، لیکن پھر مجھے اس شخص پر بھروسہ ہو گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اسی لیے میں خاموشی سے سو جاتی اور صبح اٹھ کر دیکھتی تو وہ اسی کمرے سے جا چکا ہوتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہاں پر رہنا اس کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ یہاں نہیں آئے گا تو سب لوگوں کو شک ہو جائے گا، اسی لیے وہ یہاں پر آتا تھا، اور ویسے بھی جو کام وہ کر رہا تھا اس کے لیے اس کا یہاں پر موجود ہونا بہت ضروری تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں۔ اور پھر ایک دن اس طرح سے جس جگہ پر موجود تھی بہت عجیب سا ماحول تھا، شور شرابہ تھا، کوئی ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا اور کوئی کیا کر رہا تھا، کوئی چھپنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ باہر سے بہت ساری آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر پولیس موجود تھی۔ پولیس نے وہاں پر موجود سب لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا، اور میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ وہ شخص جو میرے سامنے ایک عام انسان بن کر آتا تھا وہ بھی وردی میں موجود تھا، اور ان سب لوگوں کو اس نے گرفتار کر لیا تھا۔ مجھے اس سے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہ اس کمرے میں آیا جہاں پر میں موجود تھی، اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ان سب لوگوں کو وہ پولیس کے حوالے کرتا مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا، اور وہاں جا کر اس نے مجھے پوری حقیقت بتائی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ
وہ کوئی ایسا ویسا انسان نہیں ہے، وہ ایک آفیسر ہے، اور ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا۔ وہ لوگ وہاں پر بہت ساری معصوم لڑکیوں کو دھوکے سے لے آتے تھے اور پھر یہاں پر لا کر ان سے یہ گھٹیا کام کرواتے تھے، اور ان سب لوگوں کو پکڑنے کے لیے اسے کسی لڑکی کی ضرورت تھی جو اس جگہ پر رہ کر اس کی مدد کر سکتی۔ اس کا کہنا تھا کہ پہلے دن سے ہی اس کی میرے اوپر نظر تھی۔ جب میری پہلی بار اس سے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت میں اسے اچھی لگی، جس کے بعد اس نے میرے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی تھی، اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا باپ اچھا انسان نہیں ہے اور وہ مجھے بیچنا چاہتا ہے۔ اسے میرے شوہر کے بارے میں بھی سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ کسی طرح سے اس نے میرے ہی ستیلے باپ کے ساتھ مل کر یہ سارا کھیل کھیلا تھا، اس لیے وہ وہاں پر پہنچ گیا تھا اور اسے 1 کروڑ دیا تھا اور اسے یہ کہا تھا کہ وہ مجھے خریدنے کے لیے آیا ہے۔ میرے شوہر کا مقصد تو مجھے بیچنا ہی تھا، اور اسے اچھے پیسے مل رہے تھے، اس لیے اس نے فوراً یہ سودا کر لیا تھا اور مجھے اس شخص کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک تو وہ میری حفاظت کرنا چاہتا تھا، مجھے ساری چیزوں سے بچانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے پیسے دیے تھے اور میرے شوہر سے مجھے یہاں لے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے مجھے کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر وہ مجھے اس لیے لایا تھا کیونکہ اسے اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے ایک لڑکی کے ساتھ کی ضرورت تھی جو اس کے ان سارے کاموں میں مدد کر سکتی۔ وہ یہاں کی کسی لڑکی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے مجھے یہاں لے آیا۔ یہاں کے لوگوں کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے یہی کہا تھا کہ وہ بھی باقی لوگوں کی طرح یہاں پر عیاشی کے لیے آتا ہے، اور مجھے اس جگہ لے گیا تھا۔ وہاں اس عورت کو اس نے یہی کہا تھا کہ جب تک اس کا دل کرے گا وہ میرے ساتھ رہے گا، پھر اس کے بعد وہ مجھے یہیں چھوڑ جائے گا۔ اس کے بعد وہ عورت مجھے جیسے چاہے یہاں رکھے، اسی شرط پر تو وہ عورت مجھے یہاں رکھنے کے لیے تیار ہوئی، کیونکہ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی، کم عمر تھی، اور یہاں کے لوگوں کو خوبصورت لڑکیوں کی تلاش رہتی تھی۔ وہ عورت فوراً مان گئی تھی مجھے یہاں رکھنے کے لیے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ جب تک وہ چاہے یہاں آ کر میرے ساتھ وقت گزارے، پھر اس کے بعد میں ان کے حوالے تھی، اور وہ کتنا پیسہ چاہے مجھ سے کما سکتی تھی۔ اسی لالچ میں اس عورت نے مجھے یہاں پر رکھ لیا تھا، اور کسی کو بھی میرے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ جس شخص نے مجھے وہاں رکھا تھا اس نے سختی سے منع کیا تھا کہ جب تک میں اس کے ساتھ ہوں کوئی بھی میرے کمرے میں نہیں آ سکتا، نہ ہی میرے قریب آ سکتا ہے۔ میں خاموش رہی تھی، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے معافی چاہتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوا یہ سب کچھ بہت ضروری تھا، کیونکہ میرے ساتھ اسے اور بھی بہت ساری لڑکیوں کی حفاظت کرنی تھی، مگر مجھے اس بات پر خوشی تھی کہ میں اس کام میں اس کی مدد کر پائی تھی۔ میرا ستیلا باپ بھی ان سارے کاموں میں ملوث تھا، اسے بھی پولیس نے پکڑ لیا تھا۔ میں اپنی ماں کے پاس واپس چلی گئی تھی اور اپنے شوہر سے میں نے طلاق لے لی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور میری عدت بھی مکمل ہو گئی تھی، جبکہ میری امی بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ ان کا انتقال ہو گیا تھا، مگر اماں انتقال سے پہلے وہ مجھے ایک مضبوط انسان کے ہاتھوں میں سونپ گئی تھی۔ اسی آفیسر سے میرا نکاح ہو گیا تھا جس نے میری ان سارے معاملات میں مدد کی تھی اور مجھے محفوظ رکھا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور شادی کر کے مجھے اپنے گھر لے آیا تھا۔ اب میں اپنی زندگی میں خوش بھی تھی اور مطمئن بھی تھی، کیونکہ مجھے ایسے انسان کا ساتھ ملا تھا جو ہر طرح سے میری حفاظت کرنا جانتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔